کہتے ہیں جہاں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک ہوں میں ناظر. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے اب میں یہاں تک ناظر ہوں وہاں تک میں حاضر بھی ہوں. یہ نہیں کہ میں چھت کے اوپر بھی ہوں یہاں بھی ہوں. اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں ہیں, ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. جہاں جہاں تک میرے نبی ناظر ہے وہیں تک میرے نبی حاضر بھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ تحقیق حق چاہے. لو جی اس اللہ کے بندے کے یہ الفاظ نکل گئے, میرا دل مطمئن ہو گیا. میں نے کہا بس آگے کام چل گیا, آگے میرے پاس دلائل بہت ہے. آپ مائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ سے کیسے میں کس طرح شاہد ہیں. سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر آپ لکھتے کہ شاہدان اے للہ بالوحدانیہ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. حضور علیہ السلام گواہ ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور لوگوں کے جتنے اعمال ہیں جتنے عمل ہیں قیامت والے دن نبی علیہ السلام ہر امتی کے عمل کی گواہی دیں گے. یہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے, نام یاد رکھتے جانا. اور رب کائنات نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیسا سما ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا اور آپ کو سب پر گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی رسالت نبوت نور پاک یہ پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک بھی ہے, اور ساری قوموں کی گواہی نبی علیہ السلام دیں گے. یہ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. اور شاہ عبدالحق مدثر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کی تقریباً میں تاریخ آپ کو روزانہ سناتا ہوں, کہ سب سے پہلے ہندو پاک میں 20 کا صدق لے کر آنے والی اسی, آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں, نبی علیہ السلام زندہ ہیں اور امت کی اعمال پر آپ حاضر و ناظر ہیں. یہ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان ہے. فیصل بھی آگے تشریف لیں, آگے اس کے آگے چلیں. حضرت امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ سب کے نام حضرت امام کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ لا فرق بین موت ہی و حیات ہی. میرے آقا علیہ السلام کی حیات میں اور وصال میں کوئی فرق نہیں. آپ فرمائے یاتی خیر اللہ کو ومماتی خیر اللہ کو, میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور دنیا سے پردہ کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے آگے چلیں. سیم امام شوکانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی, ان کے ورڈ بالکل ایک ہے. ذرا سماعت فرمائیں کہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ, کہ آقا علیہ السلام اپنے وصال مبارک کے بعد اپنی قبر پاک میں زندہ ہے. اپنی قبر پاک میں زندہ ہے. یہ علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں, اور امام شوکانی نے بھی یہی لکھا ہے. جب اپنی امت کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں, اور جب اپنی امت کے گناہ دیکھتے ہیں تو سرکار غمگین ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اور یہ عقیدہ کوئی گڑا ہوا من کرتے نہیں, یہ صدیوں پرانا اور گڑا ہوا عقیدہ ہے.
اس لیے آئے دن نئی نئی سوچ نئی نئی فکر نکل رہی ہے اور لوگ باقی ہر چیز کی پرواہ کرتے ہیں. افسوس ہے پرواہ نہیں تو عقیدے اور ایمان کی پرواہ نہیں. دیکھیں اب شہد خریدیں دودھ خریدے تو خیال کرتے ہیں ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. ہمارا ایمان وہ ہو جو صدیوں پرانا امت کا ایمان آ رہا ہے, امت کا عقیدہ آ رہا ہے. اور تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت پاک کے تحت آپ لکھتے ہیں توجہ فرمائیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. حضور علیہ السلام کس کس چیز کے شاہد ہیں؟ فرماتے ہیں لا من بعث الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم, کہ جن کی طرف نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کیا ہے, میرے آقا علیہ السلام ان کے احوال بھی جانتے ہیں ان کے اعمال بھی جانتے ہیں. علامہ بعث اب تاجداری کائنات ساری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے اور عالمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو حضور علیہ السلام کی رسالت سے باہر. آگے فرماتے ہیں کہ انہ حی بروحہ بجسدہ یسیر حیث شاء. میرے آقا علیہ السلام آپ نے جسم اطہر کے ساتھ اور روح مال جسم آپ زندہ ہیں اور جہاں چاہیں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ لحاظ تفسیر روح المعانی ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس عقیدے کا انکار ہے ان کو پکڑ کے لائے میرے پاس جا. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قد اطلعہ علی اعمال العباد ونظر الیہا ولذلک اطلق علیہ السلام شاہد. کہتے ہیں کہ تمام بندوں کے اعمال پر اللہ نے حضور علیہ السلام کو اطلاع فرمائی ہے, اسی لیے تو سونے نبی کا نام رکھا ہے شاہدہ, کہ اے سونے نبی تو سب پہ حاضر و ناظر ہے, تو سب پہ گواہ ہے. آگے مولانا روم رحمت اللہ تعالی کا حوالہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مولانا روم نے مسلم میں کہا ہے در نظر بودش مقامات العباد زان سبب نامش خدا شاہد نہار. کہتے ہیں کہ سارے بندوں کے مقامات پر آقا آپ کی نظر ہے, اس لیے تو مولا نے آپ کا نام رکھا ہے شاہدہ کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدہ, کہ سب بندوں پہ آپ کی نظر ہے. یہ علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا حوالہ ملا. آپ بائیں ذرا حدیث کی روشنی میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ دیکھیں ایمان دیکھیں. مشکات شریف کی حدیث تاروں بڑی رات ہے. ام المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ سرکار کو تو پتہ نہیں, کسی حدیث میں نہیں آتا ستاروں کی تعداد کیا ہے, لیکن عائشہ صدیقہ کا یہ ایمان تھا میرے نبی جانتے ہیں آسمان کے ستارے کتنے ہیں, میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں ہر امت کی نیکیاں کتنی ہیں. عرض کیا کہ حضور کے کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے. سرکار فرما دیتے عائشہ مجھے کیا پتا آسمان کے ستارے کتنے یا کسی کی نیکیاں کتنی ہیں. کوئی نیکی کرتا ہے کینیڈا میں, کوئی کرتا ہے عراق میں, کوئی کرتا ہے پاکستان میں, کوئی کرتا ہے افغانستان میں. کیونکہ پتا ہوگا تو جواب دیا جائے گا, اگر پتا ہی نہیں تو جواب کس چیز کا.
حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث کے تحت نہیں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کوئی امتی نیکی کرتا ہے گھر میں، کوئی کرتا ہے غار میں، کوئی کرتا ہے پہاڑ میں، کوئی کرتا ہے چٹکل میدان میں. جہاں جہاں امتی نیکی کرتا ہے سونے نبی اپنی امت کو جانتے ہیں. یہ ہے عقیدہ حاضر و ناظر. اور الحمدللہ جس کا یہ ایمان ہے وہ سمجھے کہ آج بھی اس کے دل میں ایمان موجود ہے. اور تفسیر جلالین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ پیش فرماتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر جلالین ہے، ذرا سماعت فرمائیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر. اب شاہد کس کس چیز کے شاہد؟ یہ جلال السیوطی جلال محلی دو جلالوں میں مل کے یہ تفسیر کی تفسیر جلالین. اس کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں اللہ من ارسلت الیہ، جس کی طرف نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا سرکار اس چیز کے گواہ ہیں. تفسیر جلالین شریف کہ جس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ ذرا دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کس طرف رسول بن کے تشریف لائے. خالق کائنات نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. زور نہ کہہ دو پچھلے بخل نہ کرو، سارے کہہ دو. فرمایا کل میرے سونے نبی آپ کہہ دو، فرما دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف جمیعا آؤ، سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. اور سب کے اندر انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، درند بھی ہے، پرند بھی ہے، نباتات بھی ہے، جمادات بھی ہے، عالم نسوت بھی ہے، عالم جبروت بھی ہے، عالم ملکوت بھی ہے، آسمان والے بھی ہیں، زمین والے بھی ہیں. یوں کہہ لو کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک سونے نبی کی مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. پہلے لوگ سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا کلام، مولانا حسن زاہد بریلوی کا کلام. آج کا تو بسا اوقات ایسی شکل بن گئی شرم آتی ہے بیٹھے ہوئے وہاں کہ میں نے عطر لگایا، سرما لگایا، مدینے چلی، پھر کیا کیا بنا کے بیٹھے ہوئے. پڑھو پنجابی میں نعت پڑھو لیکن سرکار کی شان کو پیش نظر رکھو. پنجابی میں بڑا پیارا ایک شعر مجھے یاد آیا جب چھوٹے چھوٹے ہوتے یہ سنتے تھے کہ تاجدار کائنات کی شان، کہاں کہاں تک سرکار کی بادشاہی، کہاں کہاں تک سرکار کی رسالت. شاعر کہتا کہ عرشاں تے چنڈا چلے تیری بادشاہی دا. ذرا چنڈا لہرا کے بولو. عرشاں تے چنڈا چلے تیری بادشاہی دا، عرشاں تے چنڈا چلے تیری بادشاہی دا، عرشاں تے چنڈا چلے میرے آقا جی تیری بادشاہی دا. میرے آقا تو ہے لاڑا خدا دی خدائی دا. دیکھ کیسا رنگ ہے اس شعر کے اندر. رب کائنات نے جس کی رسول بنا کر بھیجا